بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ صبح کے 9 سے 10 بج چکے تھے، پر وہ میری دعا ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی، بلکہ کچھ مہینوں سے مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ صبح صبح جب اس کا دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ بہت دیر سے کھولتی اور گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی اس کا دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ اس بار جب میں نے آواز دی تو اس نے مر بھری آواز نکالی۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد میری بھابھی آئی تھی۔ ہمارے گھر ان کی شادی کو 25 سال ہو گئے تھے۔ عجیب ہی نحوست تھی، بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ میری نظر جب بیٹی کے پاؤں پر پڑی تو چونک گئی تھی۔ وہ بڑی عجیب طریقے سے کھڑی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ ابھی تک ان کا میکے سے رابطہ نہیں تھا۔ میری بھابھی ہر وقت ہی میرے گھر آتی تھی۔ مجھے ڈر تھا میری بیٹی ان کے سامنے نہ آ جائے۔ اگر اس حالت میں آ گئی تو میری بھابھی نے کوئی نہ کوئی بات کرنی تھی۔ انہیں تو بس بات کہنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ تبھی میری بھابھی نے پیچھے سے آواز دی، ارے تمہاری بیٹی نہیں آ رہی سامنے، کیا بات ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اسے ملی بھی نہیں ہوں۔ وہ خود میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تب میری بیٹی تھوڑی اور گھبرا گئی۔ میں نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میری بھابھی نے منہ پر ہاتھ رکھا، باجی اس سے کیا ہوا ہے؟ اتنی سی عمر میں کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیٹی لنگڑا کر چل رہی ہے، خدا نخواستہ کہیں معذور تو نہیں ہوگی؟ میری بھابھی کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی، دوسروں کی بیٹیوں پر بات کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اللہ کا شکر ہے میرے بچوں میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ بھابھی نے چاروں طرف آنکھیں گھما کر میری بیٹی کو شادرانہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی حالت پر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اسے کہا جا کر تیار ہو جاؤ۔ پھر کافی دیر گزری۔ جب میری بیٹی کمرے سے باہر نہ آئی تو مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے تکیے پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، پر اس وقت باجی مجھے بلا رہی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ میری بیٹی کمرے سے جڑے غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ لباس دیکھ کر میں پریشان ہوئی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا، یہ کپڑے تو میں نے نہیں اپنی بیٹی کو دلوائے تھے۔ یہ نئے کپڑے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھتی، نہ ہی میری بیٹی نے کبھی ان کی فرمائش کی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی اور نے یہ کپڑے اسے لیے ہیں، لیکن میری بھابھی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگی، بولی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچی ہے تمہاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ کہہ کر وہ رقصانی ہنسی، مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ میں نے کہا یہ کپڑے کہاں سے لائی ہو؟ میں نے تو تمہیں نہیں لے کر دیے۔ وہ بولی امی آپ ہی کمال کرتی ہیں، میں مدرسے سے جاتی ہوں، میری ایک سہیلی بہت امیر ہے، اسی نے دیے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اور غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو فائزہ کے بارے میں بتایا تو تھا، پچھلے دنوں میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے تھے۔ اچھا تو مجھے بتا تو دیتی، اگر باجی کے سامنے میں تم سے پوچھ لیتی تو کیا ہوتا؟ میری بیٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا امی ممانی اتنی بری بھی نہیں ہیں جتنی کہ آپ نے بنا رکھی ہیں، ہمارے بھی مشکل حالات میں سمجھتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ اس دن میری بیٹی نے مدرسے جانے کی بات نہیں کی، بلکہ گھر پر ہی رہنے لگی۔ آج بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، تھک جاتی تھی، اسی لیے مجھے اس پر
शक होने लगा था वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो इसकी हालत बहुत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही, लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह 5 बजे ही जाग जाती थी। पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल दिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती, सुबह भी देर से जागती थी। मैंने भी अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन जब एक दिन वो सुबह उठी तो इस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़ मुँह फाड़ सामने रशीदा ताई भी बैठी हुई थी। रशीदा ताई मुझसे पूछने के लिए आई थी। किसी ज़माने में हम दोनों साथ काम करते थे। मैंने वो काम छोड़ दी और वो इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे बातें करने लग गई। इसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो इसने भी मुँह पर हाथ रख लिया। कहने लगी, बेटी मुझे पानी ला कर दो। मैं समझ गई वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया, वो कमरे में गई। रशीदा ताई मुझसे राज़ाना अंदाज में पूछने लगी, तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी पर नज़र रखनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई हादसा पेश हुआ, एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नज़र रखनी चाहिए, तो तुम कैसे इल्ज़ाम किसी और को दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो, ये क्या कहती है, कहाँ जाती है, इसकी हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो, अजीब सी भी बाकी नज़र आती है। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगा था। रशीदा ताई तो नज़र पढ़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर बता देती थी इसका किसी के साथ ताल्लुक़ है या नहीं। इसने मेरी बेटी के बारे में भी ठगे छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, उसने मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बेटी पर दिन रात नज़र रखूँगी। जहाँ भी जाएगी मैं इसका पीछा करूँगी और देखूँगी वो क्या करती है। सुबह जब मेरी बेटी उठी तो इसी तरह हालत थी, बहुत ख़राब थी। कहने लगी, अम्मा मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल की मालिश कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं तेल लेकर बैठी इसके कमरे में तो कुछ सोचकर इसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया और बोली, रहने दे, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तो मेरी मालिश ना करो, वहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर घबराहट देखकर समझ गई थी वो मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। मुझसे कोई खतरा था कि कुछ पहचान ना जाऊं। वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ था, फिर ऐसे कैसे हो सकता था? वो शादीशुदा औरतों वाली हरकतें कर रही थी। मुझे रशीदा ताई की बात याद आ गई थी कि तुम अपनी बेटी पर नज़र रखो। मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया, बोली ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी कमरे में आई तो देखा इसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई, मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाज़ा बजाने लगी पर वह सो गई थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग से हो रहा था। कोई जवान बेटी बिला वजह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करे तो माँ बाप के बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर अपने काम में मसरूफ़ हो गई, पर सुबह मेरी बेटी फिर वही हालत थी। मैंने कहा, आज तुम्हारे मदरसे साथ चलूँ? मेरी बेटी ने कुछ ऐसे से मदरसे जाने के लिए भी 2 बजे का टाइम मुंतखब कर रखा था। पहले की तरह वो सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। इसकी बात भी मुझे पसंद नहीं आई और ना ही इसकी वजह समझ आई। मैंने सोच लिया था रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक इसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे में पढ़ने जाती भी है या नहीं, या मुझसे झूठ बोलती है। इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि इसका पीछा करने का। 1-2 बजे जब वो घर से बुर्का पहन कर निकली तो मैं भी रिक्शे वाले को पैसे दिए इसके साथ ही बैठ गई। मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी। इसके पहुंचा तो शुक्र किया मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, इसके अलावा कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे इसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे मैंने देखा वो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है अपनी बेटी के उस्ताद से कोई बात करूँ तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दें। मैं प्रिंसिपल के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम अरवा था।
میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ ابھی بھی دعا کو پڑھاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، دعا پہلے صبح والی شفٹ میں پڑھتی تھی تو میں اس کو پڑھاتی تھی، لیکن اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے، اس لیے میں اسے بات ہی نہیں کر پاتی۔ آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کچھ سننے کے لیے ہی تو مدرسے آئی ہوں، جاننا چاہتی ہوں میری بیٹی کس غیر مناسب حرکت میں یا سرگرمی میں ملبوس تو نہیں ہے۔ آپ نے میری بیٹی کی کوئی ایسی حرکت تو نوٹ نہیں کی، مگر پھر بھی میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ یہ بات کسی اور سے نہیں کہہ سکتی کیونکہ اپنی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ماں جو ہوں، جیسے بہت سارے حق ہے، چاہتی ہوں اپنی بیٹی کے بارے میں ہر طرح سے معلومات رکھوں۔ آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میری بات پر وہ فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی، آپ کو صرف ایک ہی بات بتا سکتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی مدرسے میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس میں عجیب سی تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار ہوتی ہے۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ اگر لنگڑا کر چلتی ہے، کہتی ہے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، بیمار ہو، چھٹی دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی بہت ہی باقاعدگی سے مدرسے آتی تھی، پڑھتی تھی، گھر بھی جاتی تھی۔ جہاں تک بات ہے مدرسے کی، ہمارا ماحول بہت سخت ہے، ہم بچیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر مدرسے میں نہیں آئی، پر یہی تو میں کہہ رہی ہوں، مدرسے سے کوئی بچی بغیر اطلاع کے مدرسے آنا چھوڑ دے، ہم اس کے ماں باپ کو اسی دن اطلاع دیتے ہیں۔ آج آپ کی بچی نہیں آئی، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی آپ کی بچی جس پر آپ کو پریشان ہونا پڑے، لیکن آپ کو اسے گھر میں دیکھنا پڑے گا، وہ گھر میں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے۔ اور ہاں، رات کو آپ اس کے پاس سویا کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں جی، میری بیٹی کا تو الگ کمرہ ہے۔ وہ کہتی ہے، میں بڑی ہو گئی ہوں، میری چیزیں رکھنی ہوتی ہے، جس کے لیے مجھے الگ کمرہ چاہیے، تو ہم نے اسے الگ کمرہ دے رکھا ہے۔ میری بات سن کر میڈم نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اماں جی، اس عمر میں بچیوں کو الگ کمرے نہیں دیتے، ان کے ساتھ ساتھ رہا جاتا ہے، ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ بچیاں کہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دیں۔ میں اس کی بات سن کر کانپ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تفتیش مکمل کر لی، پر یہاں سے جو مجھے استانی نے بتایا وہ بھی قابل تشویش تھا۔ مجھے وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر 5,000 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے، پر اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں، حالانکہ گھر میں اسے 100 روپے بھی نہیں دیتی تھی، پر اب وہ خود میں امیر ہونے لگی تھی۔ خیر میں گھر آئی، میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی، آخر میری بیٹی کہاں سے یہ پیسے لائے، وہ کن کاموں میں ملبوس ہے، لیکن میں اسے براہ راست بات نہیں کر سکی تھی۔ خیر رات کا وقت گزرا، صبح آئی تو میری بیٹی سے کی پھر سے وہی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا، آج پورا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی، رات کو بھی اس کے کمرے میں سوؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی بیٹی کے مدرسے سے آنے کے بعد سارے کام کر کے فارغ ہو چکی تھی، اس کے کمرے میں بہانے سے چلی گئی۔ میں نے سوچا آج بیٹی کے کمرے کی صفائی کروں گی تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکے، اور جیسے ہی اس کمرے میں گئی میری بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کیا بات ہے اماں، آپ ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں، آپ صفائی کریں گی میرے کمرے کی؟ آپ بیٹھیں، میں صفائی کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہی کروں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا کمرہ گندہ رکھتی ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دعا نے میرے ہاتھ سے جھاڑو وغیرہ لے لیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود جھاڑو پونچھا کرنے لگی۔ میری نظر دعا کے کمرے پر تھی، میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مجھے نت نئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دعا کی الماری کھولی، فوراً سے چونک کر میرے پاس آئی اور بولی، امی کیا چاہیے؟ میں نے اسے جھٹک لیا اور کہا، میری بیٹی کا کمرہ ہے، کیا میں نہیں دیکھ سکتی؟ اس میں کیا کیا ہے؟ میں نے الماری کھولی، اس میں نت نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے، مجھے اڑوا استانی کی باتیں یاد آ گئی، جس نے کہا تھا آپ کی بیٹی کی تو کوئی سہیلی ہی نہیں ہے، کپڑے دینا تو دور کی بات، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی، آج کل وہ بہت خاموش رہتی ہے، سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی۔
میری بیٹی نے مجھ سے اتنا کہا تھا کہ اسے کپڑے اس کی کسی سہیلی نے دیے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا میری بیٹی مجھ سے پھر بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے ڈبہ اٹھایا تو اس میں میک اپ کی بہت سی چیزیں تھیں۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے تو بولی اماں آپ غصہ کریں گی، دراصل میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں تو ان سے پیسے لے لیتی ہوں تو اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں، اور یہ سب کپڑے تو میں نے بہت شوق سے لیے ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں میں بس مدرسے جاتی ہوں، شام کو گھر آتی ہوں، میں اور کوئی کام نہیں کرتی۔ استعمال شدہ کپڑے لیے ہیں، یہ میک اپ میں اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اماں مجھے خوشی سے ملے باہر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اماں آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے، آپ تو ایسے شک کر رہی ہیں، میری ایسی نظر سے مجھے دیکھتی ہیں جیسے میں بہت بڑی ٹک کے پاس ہوں۔ میں نے کون سی چوری کر لی ہے؟ آپ کا کچھ نہیں چرایا میں نے۔ چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے ساتھ سونے کی عادت ہے، رات کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، صبح میں کمرے میں سو جاؤں گی، تمہارا کمرہ بہت آرام دہ ہے۔ میری بیٹی کی بات سن کر پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں مجھے تو اکیلے ڈر نہیں لگتا۔ 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے، مجھے بہت غصہ بھی آیا تھا۔ بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ اس پر نظر رکھ سکوں، پہرا دے سکوں، پر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے چمکیلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہوئی؟ کہنے لگی کہ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعہ کا مبارک دن ہے۔ میں نے سوچا تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، کیونکہ ہم جیسا سے کیا مراد ہے؟ بیٹی تم مدرسے جاتی ہو، پڑھتی ہو، ان کی تعلیم بھی حاصل کرتی ہو، پھر بھی تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ اس نے میری کیسی بات کر دی تھی، مجھے حیران کر دیا تھا۔ ہم جیسا سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ پھر تو کم ہی موقع ملتے اس خدا کو راضی کرنے کے۔ میں نے اپنی بیٹی کو خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پھر میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو اور میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز خود ہی بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچہ نکالوں گی، پر آپ مجھے اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو۔ ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ باتیں سن کر مجھے اس پر گہرا شک ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی جھجک یا حیا نہیں تھی، وہ بڑی ہی بے باکی سے اپنی شادی کی بات کر رہی تھی، میری بیٹی کی اتنی سی عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی، اس انداز میں کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن بہت پریشان رہی۔ اسی دن بھابھی پھر سے آ گئی، ان کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ کہنے لگی میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا بیٹا کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ اپنے بارے میں بتاتی چلوں، میری بھابھی میرے بھائی کی بیوی تھی، انہوں نے بعد میں بھائی سے طلاق لے لی تھی، میں سسرالیوں میں بیاہی گئی تھی۔ انہوں نے جب شادی کی تو یہ ایسے گھر میں بیاہ کر گئی جن کا ناچ گانے کا کام تھا، یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا تھا اب میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا ہے، اسے اپنے ساتھ کام میں ملا لیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی، ہم نے اسے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے اس نے ہم سے رابطہ بحال کر لیا، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے فرقان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا، اس سے پہلے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی وہ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آتی، لیکن وہ آج کس ضرورت سے میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھے للکار کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی تمہاری بیٹی ہم جیسی ہے، ہمارے ساتھ کام کرتی ہے
اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں، گھنٹوں ناچتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ یاد ہے میری شادی کے دنوں میں تو مجھے ناچ گانے والی نہ جانے کیسے کیسے القابات نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا جب اپنے محبت کرنے والے لوگ کسی ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی۔ اب چپ چاپ کہہ کے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقان کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ زندگی کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گی۔ میرا فرقان ابھی بھی تمہاری بیٹی کو قبول کرے گا، بعد میں نہیں۔ یہ سن کر پچھتاوا، ندامت، بے بسی، نہ جانے کیا کچھ محسوس کیا مجھے، پر اب میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب اپنی ہی بیٹیاں داغدار نکلیں تو انسان دوسروں کا کردار نہیں پکڑ سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو کہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔